لیے بہترین انعامات سے نوازنے کے بعد اس کے لیے آسمانی بلندیوں سے رہنما بھی مبعوث فرمائے، اور وہ رہنما کہیں انبیاء اور رسل کی صورت میں اس کائنات میں تشریف لائے، کہیں اولیاء و صلحاء کی صورت میں اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اور کہیں تجدید و احیاء دین کے لیے اس نے بڑے بڑے مجددین ملت اس کائنات میں بھیجے، اور انسان کے پاس خود بھی رہنمائی کے لیے سامان تھا، مگر اس پہ مزید کرم کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ اور آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہم اس چیز پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور تقویٰ کے حصول کے ذرائع کیا ہیں، تقویٰ کس طرح حاصل ہوتا ہے، اور تقوی کے لیے سب سے بڑا ممد اور معاون عبادت روزہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ارشاد فرمایا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم متقی بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تھوڑی سی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، روزہ انسان کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے، تمام عبادات ہی روحانیت کا انسان کے اندر ایک منبع ہوتی ہے، مگر روزہ خاص کر کے تزکیہ کے لیے ایک زبردست عبادت ہے۔ تو تقویٰ گویا انسان کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے۔ اب روحانیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن سے ہمیں رہنمائی حاصل ہونی چاہیے۔ تقویٰ باطنی حسن کا نام ہے۔ تقویٰ کچھ حدود الہی ہیں جن حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنے ظاہر کو بھی خوبصورت بنا سکتا ہے اور باطن کو بھی خوبصورت بنا سکتا ہے، اور تقویٰ سے انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، یعنی روحانیت کے لیے معاون چیزوں میں نماز اور روزہ زبردست چیزیں ہیں، اور تزکیہ باطن کے لیے زکوٰۃ ایک خاص عمل ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم، روحانیت اس حسن کا نام ہے جو اللہ کی عبادت سے پیدا ہوتا ہے۔ روحانیت اس حسن کا نام ہے جو کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی اس اصطلاح جو ہم استعمال کریں گے، اس میں وہ جو انسان کو نور جو عبادت سے حاصل ہوتا ہے، اس نور کے لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا گیا کہ اس نور کی دو قسمیں ہیں۔ تقویٰ، اس کے اندر حاصل جو چیز ہمیں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ روحانیت۔ روحانیت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ باطنی حسن کا۔ روحانیت باطنی حسن کا نام ہے، اور وہ حسن جو اللہ کی عبادت سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس حسن کو جو باطنی حسن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نور۔ قرآن کی اصطلاح میں اس باطنی حسن کو کیا کہتے ہیں؟ نور۔
جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت باطن والا انسان آ گیا، جس کا ظاہر بھی نور ہے اور جس کا باطن بھی نور ہے، جس ظاہر میں بھی اس کی مثل کوئی نہیں اور باطن میں بھی اس کی مثل کوئی نہیں، اس کا جسمانی مقابل بھی کوئی نہیں، اس کا روحانی مقابل بھی کوئی نہیں، نور۔ تو اب آپ کو معلوم ہوا تقوی سے انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، روحانیت عبادات کا ثمر ہوتا ہے، روحانیت عبادات کا نتیجہ اور ثمر ہوتا ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح میں اس روحانیت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ نور۔ یاد رکھیے، قرآن کی اصطلاح میں اس روحانیت کا کیا نام رکھا؟ نور۔ اور اس نور کی دو قسمیں ہیں۔ وہ جو نور ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ یہ قرآن سے میں آپ کو بیان کروں۔ پہلی قسم وہ جاذبیت ہے جو روح سے نکل کر جبیں پر آ جاتی ہے، انسان کی پیشانی پر آ جاتی ہے۔ اس نور کی پہلی قسم کیا ہے؟ وہ جاذبیت، وہ کشش، وہ خوبصورتی جو باطن سے نکل کر انسان کی جبیں کو سجا دیتی ہے، چہرے کو روشن کر دیتی ہے۔ قرآن مجید سنیے، ارشاد فرمایا گیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ارشاد فرمایا سجدہ، عبادت کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ عبادت کے آثار چہروں پر کیا ہو جاتے ہیں؟ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم، وہ جس نور سے چہرے کے اندر جاذبیت پیدا ہوتی ہے۔ ہر عابد جو خلوص سے عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کا سارا نچوڑ نور بن کر اس کی پیشانی پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا تمہیں اگر اللہ نے بصیرت دے دی ہو تو تم یہ پیشانیاں جو انسانوں کی ہوتی ہیں، یہ لکھی ہوئی ایک تحریر ہے میری، اس پہ جو بھی ہم چاہتے ہیں درج کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو پڑھنے والے اس کائنات میں جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں، ہم ہر چیز اس پہ لکھ دیتے ہیں، اور یہ ہماری ایک ایسی لو ہے جس پہ ہم ہر شے لکھ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ پہلی روشنی یہ ہے جس کا اظہار پیشانیوں سے ہوتا ہے۔ دوسری روشنی جو شاہراہ حیات پر پھیل جاتی ہے اور انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی، وہ دوسری روشنی۔ پہلی روشنی جو عبادت سے پیدا ہوئی اور اس کا اظہار انسان کے چہروں سے اور انسان کی پیشانیوں سے، جبیں کی روشنیوں سے ہوا۔ دوسرا نور اور دوسری روشنی وہ جو شاہراہ حیات پر پھیل جاتی ہے، زندگی کی شاہراہ پر پھیل جاتی ہے، انسان کو اتنی مضبوط گرفت میں رکھتی ہے کہ کہیں بھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ یہ دوسری روشنی اور دوسرا نور ہے جو روحانیت اور تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ روحانیت سے اور تقوی سے پیدا ہوتا ہے، ہر جگہ سے ٹھوکر سے بچاتی ہے۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کیا؟ یہ آیت جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اللہ سے ڈرو اور رسول کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب تم اللہ سے ڈرو گے، اتقوا اللہ، اور یہی تقویٰ، یہ تقویٰ۔ فرمایا جب اللہ سے ڈرو خوف زدہ رہو۔